نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک یا سیدی یا نور اللہ۔ محترم حاضرین، آقائے دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان ذیشان ہے، فرمایا لم نرا بین المتحابین مثل النکاح، کہ ہم نے دو محبت کرنے والوں کے درمیان میں نکاح کی مثل کوئی تحفہ نہیں دیکھا۔ بہت سارے لوگ اس حدیث مبارکہ کا مفہوم غلط نکالتے ہیں اور غلط اس کو استعمال کرتے ہیں۔ وہ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ عام دنیاوی جو پیار اور محبت اور یہ طریقہ کار ہے اس کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں، اور بعض نے اسی حدیث مبارکہ کو لے کر ایک اور بھی اعتراض کیا کہ جب اسلام نے یہ واضح فرما دیا کہ عورت با پردہ رہے گی اور مرد ہو یا عورت وہ جب چلے تو اپنی نگاہوں کو نیچا کر کے چلے، یغضوا من ابصارہم مردوں کو فرمایا، اور یغضضن من ابصارہن عورتوں کو فرمایا کہ عورتیں بھی چلیں تو وہ بھی اپنی نگاہ نیچی رکھیں، اور مرد چلیں تو وہ بھی اپنی نگاہ کو نیچا رکھیں۔ تو اب جب عورت اور مرد ایک دوسرے کو دیکھیں گے ہی نہیں تو پھر ان کے درمیان میں محبت کیسے پیدا ہوگی، اور جب محبت پیدا نہیں ہوگی تو پھر نکاح کے ساتھ بڑھے گی کیسے؟ تو یہ ایک الٹا اعتراض کر دیا۔ حالانکہ اگر اس حدیث مبارکہ کو ہم دیکھیں تو یہ حدیث مبارکہ نہ تو محبت کی تعریف میں ہے اور نہ ہی یہ محبت کرنے والوں کی تعریف میں ہے، یہ حدیث پاک ہے نکاح کرنے والوں کی تعریف میں۔ اور یہ حدیث مبارکہ جس باب میں بیان کی گئی ہے وہ بھی نکاح کا باب ہے کہ آقا علیہ السلام اس میں نکاح کی فضیلت بتا رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں جتنے بھی پیار اور محبت کے طریقے یا محبت کو بڑھانے کے قائم رکھنے کے دنیا میں پائے جاتے ہیں، ہم نے سب سے زیادہ اور سب سے بہترین جو دیکھا ہے وہ نکاح ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کسی سے محبت کرنا چاہتے ہیں یا کسی سے محبت آپ اپنی سلامت رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو سب سے بہترین چیز ہے وہ نکاح ہے۔ اور اسلام نے یہ واضح فرما دیا کہ جو غیر عورت ہے اس کو مرد نہیں دیکھ سکتا، اور عورت کسی غیر مرد کو نہیں دیکھ سکتی۔ جب آنکھیں نیچی کر کے چلنا ہے تو اچانک نظر پڑ جائے تو اس کی اسلام اجازت دیتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور سوال ہو گیا کہ اگر کسی نے، جیسے کہ عام طور پر پسند کی شادی کی جاتی ہے، تو اسلام پسند کی شادی کی اجازت نہیں دیتا کہ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو دیکھیں، پسند کریں اور پھر وہ شادی کر لیں۔ تو اصل اسلام یہ کہتا ہے کہ شادی والدین کی رضامندگی سے ہو، اور اگر ایسا ہو جائے کہ کوئی دو اکٹھے ہیں، رہتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، یا آپس میں ان کی ملاقات ہو گئی ہے، تو اگر تو ان کا تعلق شرعی حدود سے باہر نہیں گیا تو پھر اگر وہ اپنے والدین سے بات کرتے ہیں اور ان کا نکاح ہو جاتا ہے تو اس کو شریعت نے جائز قرار دیا ہے، اور ان کا یہ رشتہ بھی قائم رہے گا اور امید بھی کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر کسی نے نکاح سے پہلے ہی یا اپنے والدین کی رضامندگی سے بغیر ہی اپنی مرضی سے شرعی حدود کو کراس کر لیا اور غیر شرعی کاموں میں وہ مشغول رہے اور کرتے رہے تو اس کا نتیجہ یقیناً برا ہی ہوگا۔ اس لیے اس حدیث پاک کا یہ مطلب کبھی بھی نہیں ہے کہ آپ محبت کریں اور یہ جائز ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ محبت کرنے کے لیے نکاح، بلکہ فرمایا ہے کہ محبت کو سلامت رکھنے کے لیے، محبت بڑھانے کے لیے
اور اسی طرح آقا علیہ السلام نے کے ایک صحابی ہیں شعبہ بن مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کسی عورت سے منگنی کی اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور میں نے فلاں عورت سے منگنی کی ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ عرض کی حضور میں نے نہیں دیکھا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نکاح سے پہلے ایک دفعہ اس کو دیکھ لو تاکہ تمہاری جو محبت ہے وہ بڑھ جائے۔ اور اس طرح اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر والدین اپنی اولاد کی شادی کر رہے ہیں تو اگر ایک بار لڑکی اور لڑکا ایک دوسرے کو دیکھ لیں تو شریعت اس کو منع نہیں کرتی، شرط یہ ہے کہ انہوں نے پہلے ایک دوسرے کو نہ دیکھا ہو، انہوں نے ایک دوسرے کو پہلے نہیں دیکھا، ایک ملاقات بھی نہیں ہوئی، تو پھر اگر آپ ان کے نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں تو فقط ان کی ایک ملاقات اس مقصد کے لیے کہ یہ ایک دوسرے کو دیکھ لیں اگر کروائی جائے تو یہ شرعاً جائز ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے یہ ملاقات بھی جب صحابی رسول نے نکاح کا پیغام بھیج دیا تھا تب اس کا حکم دیا ہے، تو چہ جائے کہ نکاح کی بات ہی نہ ہو اور ملاقاتیں ہوتی رہیں اور اس کے لیے آقا علیہ السلام کے فرمان کو ڈھال بنایا جائے تو یہ کبھی بھی درست نہیں ہے۔